الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار ہما یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل پاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی بعد از کلام سامعین کرام اللہ رب العزت جل جلالہ و عم نوالہ کی مقدس کتاب جامع کتاب تفسیری کتاب برکت کتاب شفا کتاب منصر کتاب معطر کتاب مطہر کتاب اعلیٰ کتاب عرفہ کتاب پاکیزہ کتاب سونی کتاب قرآن مجید فرقان حمید لے ایک مقام تو آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا دعا خلا کے عظیم آیات بینات تا صحیح مفہوم معنی مطالب ترجمہ تفسیر تشریح سنا مردی اللہ کامل توفیق نصیب فرما اللہ کریم کی ذات پاک آیتی مقدس معطر معمبر اعلیٰ عرفہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحت و ثنا ہر سال کی طرح اس سال بھی انعقاد پذیر ہے اللہ کریم کی ذات پاک جملہ منتظمین حضرات اہتمام و انتظام کو اپنی بلند پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما بھائی محمد فیاض صاحب آپ دے والد گرامی ملک ارشاد خان دستی صاحب و صاحبزادگان و برادران اور آپ دے نال جتنے محبت کرن والے احباب نے بڑا سونا اہتمام کیتا اللہ کریم آقا کریم دے لنگر اقدسی چوں ڈھیر سارا لنگر عطا فرما اللہ کریم کی ذات پاک سرکار دی کامل مکمل تکمیل علی محبت عطا فرما یمین و یسار مقتدر علماء کرام حفاظ کرام قرآن حضرات ثنا خان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ تمام افراد سرکار کے ذکر اقدس کی سماعت پست حسن تشریف میں میں اور پس پردہ میری ماما بہناں بیٹیاں آپ بھی موجود ہیں اللہ کریم کی ذات پاک تمام دے نیک جائز ارادے اور مقاصد پورے فرمائے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی سیرت طیبہ دے مطابق زندگی گزارن دی کامل توفیق نصیب فرمائے اللہ کریم کی ذات پاک دی دیتی ہوئی طاقت اور رب دی ذات پاک دی دیتی ہوئی عطا دے نال ایک دفعہ ول ان جگہ دوتے مل جل کے اور کٹھے بہتے آقا کریم دے ذکر پاک دی محفل میں سرکار دا ذکر سنن دی سعادت حاصل تھیندی پئی ہے اللہ کریم کی ذات پاک انہاں لوگاں دے نامہ کو اور رب دی ذات پاک نے انہاں افراد کو بڑا پسند کیتے جنہاں اپنی زبان دے نال اپنے نبی دا ذکر کیتے اللہ کریم کی ذات پاک دے پاک محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس دا کثرت دے نال صرف ہی زمین دے ٹکڑے دوتے ذکر نہیں پیا تھیندا بلکہ مختلف علاقیں وچ مختلف ملکاں وچ مختلف بستیاں وچ اور مختلف صوبیاں وچ مختلف گلیاں وچ مختلف محلیاں وچ مختلف قصبیاں دوتے اج بھی میرے محبوب دا ذکر بولن اور جنن ربیع النور شریف دی آمد تھی ویندی ہے اور ربیع الاول شریف دی آمد تھی دیئے تو ہوں وقت آقا کریم دا ذکر مبارک کثرت نال تھیمن لگ ویندے اور اشاق ان چیز دا احساس کریں دیں کہ پتہ ہی میں چل دے کہ صحیح ہونا ہے آخر وجہ کیا ہے اتنی خوشیاں آج کیوں مل دیا پئی ہیں اور اتنا عظیم سما کیوں بھی اتھیند ہے کہ خود خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات اقدس نال
ایک وعدہ کیتا ہے اور اللہ کریم دی ذات پاک نے آقا دی ذات پاک کو بڑا سارا مجدہ دیتا ہے اور سرکار دی ذات پاک کو بہت بڑی خوشخبری دیتی ہے فرمایا محبوب ولل آخرۃ خیر لک من الاولى جڑیاں تواڈیاں آمن والیاں گھڑیاں ہو سن کو پچھلیاں کو بہتر ہو سن اج بھی اگر کوئی شخص تواڈے محبوب جان ذکر کرنا چاہندے تے اے نہ سمجھائے کہ یہ ذکر کرن والا مر ویسی کیا ول انہاں دے بعد محبوب تیرا ذکر ختم تھی ویسی میں رب دی ذات پاک دا وعدہ ہے قیامت تا سورج تلو تھیمن تک جتھا میں رب دا نام بلند تھی سی رلے تے محمد دا نام ہی بلند تھی سی آج جتھا آقا کریم دی ذات پاک دا ذکر پہ تھیندے تا اتھا بندہ صرف تائرانہ ہی جیزہ چاہتے دیکھے چاہتا اتھا میرے محبوب دا ذکر بھی آج موجود ہے اور جتھا آقا دی ذات پاک دا ذکر اپنی زبانہ دے نال لوگ تر پہ کریں دیں تو رب دی ذات پاک دا ذکر بھی اپنی زبانہ دے مذکور کریں دیں اور تر کریں دیں پتہ چل گیا رب دی ذات پاک نے جڑا محبوب نال وعدہ کیتا ہی وہ قیامت تک جہان تا مک ویسی پر رب دا کیتا ہویا وعدہ سچا چاہتا ضروری رہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس دا جے بھی ذکر بلند کرن دی کوشش کیتی ہے نا بل رب دی ذات پاک نے ان دی پسماندگی کو نہیں ڈٹھا اللہ دی ذات پاک نے ان دی غربت کو نہیں ڈٹھا رب دی ذات پاک نے ان دی جہالت کو نہیں ڈٹھا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ہووے میرے یار دا نا کرے اچا تے میں ربی دا نام مکاؤں بل میں رب دی ذات پاکی دا نام ختم کرا بل میں رب دی ذات پاک ان دے نام کو دنیا دے سامنے مسخ کرا اور قیامت تک ول محبوب دے نام کو اچا نہ کرا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وہ لوگو جائے ایک دفعہ میرے یار دا نا گدے چانا میں رب دی ذات پاک جے قیامت تک ہی دا نا اچا نہ کرا تا محمد دا رب بھی نہ کرا اللہ اکبر ہی وجہ واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی سرکار فرمیدن آپ فرمیدن کنا سرکار دے نام کو مٹاون دی جسارت نہ کرا ہے کنا میرے مصطفیٰ کریم دے نام نامی اس میں گرامی کو مٹاون دی کوشش نہ پہ کرا ہے حضور وجہ کیا آپ فرمائے بل بریلی دے تاج دار دی تلوار تو دے لٹک ویسی اور بریلی اپنی زبان بھی جو آکھ سی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا اللہ اکبر آج بھی جہان ویچ آج بھی اگر ذکر تھی دا پہ تا سب تو زیادہ ای جہان ویچ تو نے میرے محمد مصطفیٰ دا تھی یہ وجہ واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے مقدس کلام قرآن مجید کے اندر تفصیل نال بیان کیتے وضاحت نال بیان کیتے جو تلاوت کردہ آیات بینات آپ حضرات دی سماعت دے حوالے کیتے اللہ کریم دی ذات پاک نے این آیت پاک دے اندر ذکری محمد دے غلام آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے تابع دارے دا کیتے سورہ بقرہ دیاں آیات بینات ابتدائیاں تلاوت کرن دا جڑا شرف حاصل کیتے ہی وجہ واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے کلام مجید اندر ارشاد فرمایا الف لام میم سبحان اللہ اے حروف بالکل آسان ہیں بڑے سکے ہیں بڑے سہل ہیں اور ویسے ہی سارا قرآن مشکل کہنی ہے سارا قرآن ہی سوکھا ہے سارا قرآن بالکل آسان ہے ہی وجہ واسطے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا میں رب نے قرآن کو نازل کیتا ہی آسان اللہ قرآن کو آسان نازل کیوں کیتے ہوئے رب ذات پاک نے فرمایا پتہ ہے قرآن کو آسان نازل کیوں کیتے ہیں اللہ کس واسطے کیتے ہوئے فرمایا بولی جو محمد اللہ اکبر پاکی بھی تا اللہ کریم دی ذات پاک دیاں کتابان رب دے ذات پاک دے کلامن تورات کتاب بھی اللہ دی ہے زبور کتاب بھی اللہ دی ہے انجیل کتاب بھی اللہ دی ہے صحائف بھی اللہ کریم دی ذات پاک نے مختلف انبیاء کرام دے صدور اور مختلف انبیاء کرام دے قلوب دے ہوتے نازل اور سینہ دے ہوتے نازل کیتے ہیں مگر حد تک پوری دنیا دا مطالعہ کرتے دیکھو عیسیٰ نبی دے کلمہ پڑھانا لے ودن مگر جڑی اون نبی دی ذات پاک دے ہوتے کتاب نازل انجیل تہی آئی آج عیسائی تا ہے نا مگر انجیل دے حافظ کہنے اگر کوئی شخص دیکھے چاہ حضرت سیدی عیسیٰ علیہ السلام دے کلمہ پڑھان والے ہیں مگر اون نبی دے قلب مبارک دوتے جڑی کتاب نازل تھی آئی اون دے حافظ آج موجود کہنی داود نبی دے منن والے ہیں مگر زبور کتاب دا حافظ کوئی کہنا مل سی موسیٰ نبی دے کلمہ پڑھن والے تا مل سکتے ہیں مگر تورات تا حافظ کہنا مل سکسی میرے خیال ہے وسطی دی کوئی گلی ای ہو جائیں کہنی جیتا قرآن دے حافظ نہ پہ ملتے
اور آج بھی اللہ دی ذات پاک دے کلام دے صداقت دے چرچے کیوں نہ ہومن. اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا آخر این کتاب کو کوئی اوکھا نازل کی دم. میں رب دی ذات پاک جانا جنن میرے محبوب دے سینہ مبارک دیتے ایک کتاب آوے نا, کوئی شخص اگر ایک یاد کرن دی صحیح کرے, کوشش کرے اور اپنے جلد دے اندر بلبلہ اور جذبہ رکھے کہ میں کو کتاب یاد تھی بنے, اللہ کریم دیتے پاک نے فرمایا وال میں خدا تھی کہ ان بندے دا دل تنگ کہنا کرے سا, اور میں رب دی ذات پاک ان دے دل دے ہوتے کفل تے تالا کہنا مرے سا. اگر ایک دفعہ تیرا ارادہ ہی تھی گے تو قرآن کو حفظ کرنا چاہنے, وال میں رب دی ذات پاک دا وعدہ ہے میں خدا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. رب دی ذات پاک فرمائے ایک دفعہ دین اسلام کو ارادہ کر سمجھن واسطے, جے تیرا سینہ نہ کھولا تو محمد نبی نہ آتا. آج بھی اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا جنن میں خدا تعالیٰ دی ذات پاک کئی بندے کو پسند کرنا چاہنا اور کئی بندے نال پیار کرنا چاہنا, اور میں رب کئی بندے کو اپنا بناونا چاہواں, بل میں خدا کو مال نہیں دینا. جے کو میں خدا اپنا بناونا چاہواں بل میں رب دی ذات پاک کو عہدے نہیں دیندا. جے کو میں رب اپنا بناونا چاہواں بل میں خدا کو منصب نہیں دیندا. بل جے کو میں خدا اپنا بناونا چاہواں بل میں رب دی ذات پاک اوندا دنیا دے تے ہوا پیدا کہنی نہیں کریندا. اللہ کیا کرے دے بھئی, رب دی ذات پاک نے فرمایا جے کو میں رب اپنا بناونا چاہنا میں رب ہوندے سینے وچ دین دی سمجھ پیدا چا کرے. اللہ اکبر. ہی وجہ واسطے تارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جماعترے بھی ہیں, اور نبی سہیں دے چاچے دے پتر بھی ہیں, اور نبی سہیں دے سوتر بھی ہیں. اللہ اکبر. میں چار رشتے ہی میں تھوڑے تھوڑے بیان چکیتے ہیں. ایک دفعہ بل آکھاں جا نبی سہیں دے جماعترے بھی ہیں. اللہ اکبر. وال نبی سہیں دے صحابی بھی ہیں, وال نبی سہیں دے چاچے دے پتر بھی ہیں. نا علی المرتضی اور مشکل کشا ہیں, شیر خدا ہیں, تاجدار حل عطا ہیں. آپ فرمیدن ردینا بقسمت الجبار فینا لنا علم والجہال مالو. آپ فرمائے خدا جے کو پسند کرنا چاہوے نا, اللہ اکبر, خدا جے کو پسند کرنا چاہتے. آپ فرمائے پتہ ہے خدا وال کیا کریں دے. آپ فرمائے کیا کریں دے. آپ فرمائے وال اللہ دی ذات پاک جڑیاں ساڑے ہوتے انعامات کی بارش کریں دے, اور اللہ کریم دی ذات پاک ساڑے ہوتے جلے نبادشاہ کریں دے. وال جہان دے اندر اسا رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ بھی ایو کچھ آگ سکتے ہیں ردین ناؤ اسا رب جبار دی تقسیم دوتے راضی ہے. کیڑی چیز تو راضی ہوئے, مال توڑے کول کہنی راضی کیڑی شہد ہوئے, دولت توڑے کول کہنی راضی کیڑی شہد ہوئے, جاہو منصب توڑے کول کہنی مگر راضی کیڑی شہد تو ہوئے. آپ فرما بقسمت الجبار فینا. اللہ اکبر. ردینا اسا سارے راضی ہیں بقسمت الجبار فینا, کہ جڑی رب تعالیٰ دی ذات پاک نے سارے اندر تقسیم رکھی ہے, اسا رب جبار دی تقسیم دوتے راضی ہیں. کیڑی شہد تے راضی ہوئے لنو علم وللجہال مالو. جے کو اللہ پسند نہیں کیتا نا اللہ کو مال چلیتے, جے کو رب پسند کیتے اللہ اندے سینے جے علم جا رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ اسلامت, نعرہ حیدری. اللہ اکبر. علم ایک ایسی دولت ہے کہ اللہ کریم دی ذات پاک ہر کہیں کو نہیں دیندہ. خدا دی ذات پاک علم ہو کو دیندے جن دل کو خدا پسند کرے. اللہ اکبر. اگر قرآن مجید دا مطالعہ بے مقام دوتے کروں چاہ تو مختلف شواہد مل ویندن اور مختلف دلچسپ واقعات مل دن. حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کریم دی پاک بارگاہ وچوں اولو العزم نبی ہیں, اور جے کو رب دی ذات پاک نے فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اے میرے رب دی ذات پاک دے اتنے پیارے ہیں کہ جنہاں نال میں خدا آپ بولے نا سرے کے چاکا جا. اللہ فرمائے میں آپ بٹا لینا. اللہ اکبر. تے رب دی ذات پاک نے فرمایا موسیٰ دا دل تھی ونی ہاتھ میرے کل آویں دے ہن, اور میں رب دی ذات پاک موسیٰ نال کلام کریں دا. ہم پتہ چل گیا موسیٰ علیہ السلام او نبی ہیں جے کو رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ وچ اتنا قرب ہے کہ اللہ انہاں نال کلام کریں دے ہن, مگر بھاویں رب دی ذات پاک کلام کریں دے ہن مگر ہن تا کلیم نہ. اللہ اکبر. رب دی ذات پاک فرمایا بھاویں میں رب دی ذات پاک نال محو گفتگو کریں دے وے اور کلام کریں دے وے مگر ہیوے کلیم. اللہ کوئی بھی یہی ہے جڑا اندے کل وڈنا منصب تاری پاک بارگاہ چ رکھے. اللہ فرمائے ایک کوئی تا ہے جدنا حبیب ہے. اللہ اکبر. او میرا محمد مصطفیٰ ہے.
تا موسیٰ کلیم اللہ ہے اور سائیں حبیب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تا آقا کریم علیہ الصلوۃ تسلیم دی پاک بارگاہ وچوں اے پوچھا گیا یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام دا قرب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ اللہ نال کلام کریں دے ہیں، اور رب دی پاک بارگاہ چ جڑا کلام کرتے آپ نے ایک گال پوچھی، آپ نے اللہ دی پاک بارگاہ چار کیتا جہان دے اندر کوئی ایسا بھی ہے جڑا علم میں کو دیتے ہوئے کہیں بے کو دیتا ہوئے؟ اللہ دی آتے پاک نے فرمایا جڑا علم تو کو دیتے منا تیرے ہی علاقے دے اندر ایک ایسی شخصیت ہے ول او کو علم کہنے میں دیتا، مگر جڑا او کو دیتے منا ول تے کو کہنے میں دیتا۔ آپ نے فرمایا مولا او کیا او کو جڑا علم دیتے ہوئے میں کو کیوں نہیں دیتا؟ اللہ دی آتے پاک فرمایا تیرے کول علم ظاہر دا، او دے کول علم باطن، اور تے کو علم دیتے شریعت دا، او کو علم دیتے طریقت دا۔ آپ نے فرمایا مولا او کی طرح دے؟ اللہ دی آتے پاک فرمایا وہی تھا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں او کو ملن دا ارادہ کرا کیا میں کو مل پوسی؟ اللہ فرمایا بندے نہیں پوندے رہا، اگر تو ملنا چاہنے تو من ملنا، اگر تو گولنا چاہنے من گولا، سرکے چاکا چاہ اگر تو لبنا چاہنے من لبا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے یوں بندہ مل پوسی سائی، رب دیاتے پاک فرمایا مل سی۔ آپ نے فرمایا مولا چلو والدہ ساتھ تیرا بندہ کتھا بیٹھے؟ اللہ فرمایا پورا جگ پہ ون لب۔ اللہ اکبر۔ آپ نے رب دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ کتھا بیٹھے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اے میں رب دی ذات پاک اشارہ کر کے نہیں دسیندا کہ این پاسے بیٹھے تے این پاسے کہیں نہیں بیٹھا، پورا جگ گئی، پورا جہان ہے لب۔ سیدی موسیٰ علیہ السلام رب دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ بندے سبے بندے ہیں، کوئی ان دی نشانی تا دسا چا؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ہاں نشانی دسے نا۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جتھا مردہ شے زندہ تھی ویسے میرا بندہ اتھا ہی بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ جتھا سرکے چاہتے ہیں جتھا موئی ہوئی شے، اللہ اکبر، جتھا موئی ہوئی شے جی پوسی میرا بندہ اتھا ہی بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ چلو جتھا بندہ بیٹھا ہوئے اتھا موئی ہوئی شے موئی ہوئی نہیں گرا دی۔ اللہ اکبر۔ چلو ہولے ہولے آکھا جا جتھا نیک بندہ بیٹھا ہوئے اتھا موئی ہوئی شے موئی ہوئی نہیں رہ دی۔ تے کمال ہے جتھا سارا نبی بیٹھا ہوں، جتھا خود محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے، جتھا آقا دے ذات پاک بیٹھے ہوئے اور محمد مصطفیٰ ورگی شخصیت بیٹھے ہوئے، آپ نے رب دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ ول او کیڑے سمتے چے کیڑے پاسے بیٹھے کیڑی ڈائریکشن چے کیڑے طرف بیٹھے؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا نہ طرف دسے نہ پاسا دسے تو لب۔ سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ول کیڑی شے مردہ چاواں کہ جتھا میں اون علم والے کو لب بھاواں۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرو، میں اون علم والے کو لب بھاواں۔ آج تاں تو کو چوکھٹ دوتے علم مل گئے تو سا گھندے نہیں۔ میرے خیال ہے پہلے مدارس بہت دور ہوندے ہیں، پہلے مدرسے بہت دور دور ہوندے ہیں اور سفر کرنا پوندا ہے، تاکو دو کرنی پوندی ہے، کوشش کرنی پوندی ہے، سہولتاں برداشت کرنی پوندی ہیں، تکلیفاں اٹھاونیاں پوندیاں ہیں، دریا ٹپڑے پوندے ہیں، جنگلیاں دے سفر کرنے پوندے ہیں، حتیٰ کہ درندیاں دا سامنا کرتے بل استاداں دی خدمت وچ بننا پوندا ہے، بل بن کے بچے علم حاصل کریندے ہیں، بل جلے گھنٹے واپس آندے ہیں، بل لوگ صرف انہاں کو دیکھن آندے ہیں، بل لوگ انہاں دا دیدار کرنے واسطے آندے ہیں، بل انہاں دے دیدار دے کول اتنے مستفید تھیندے ہیں، بل جڑن انہاں دے چہرے تے نظر رکھدے ہیں، بل دل دے زنگ ایسے لاندے ہیں، بل جلے اٹھو اٹھی تے واپس ویندے ہیں، بل جاہل نہ ہوندے ہیں، بل محمد دے غلام ہوندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اتنا بندہ اگر جہان وچ بیٹھا ہوئے تو لبسی کتھا؟ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جتنا مردہ شے زندہ تھی ویسی میرا بندہ اتھا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا ول کیڑی شے چاواں جیڑی اون وقت اتھا ونجے تے زندہ تھی ونجے؟ اللہ نے القا کیتا، فرمایا کیونکہ جنگل دا سفر کریں دے پہ کوئی ڈھابے تا ہو سین کہنا، ہوٹل تا ہو سین کہنا، آبادی تا ہو سی کہنا، سرے کے چاہتے ہیں کوئی وسوں شسوں تا ہو سی کہنا، تو ایویں کرو تساں مچھلی پکڑو چا تے ہو کو بھنو چا کھان دے ونجا ہے تے نالی چاہتے ونجا ہے، جتھا مچھی زندہ تھی ویسی میرا بندہ اتھا ہی بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ تا سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے ول کلہ تا نہیں میں دا چلو اپنا کوئی کیلف بھی رکھدا، اپنا کوئی خلیفہ ہی رکھدا، میں اپنا سفر دا کوئی ساتھی نال رکھدا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ذات پاک نے جنہ انتخاب کیتا وہ بھی اللہ دے نبی ہیں، جنہ سیدنا حضرت یوشع بن نون ہے، آپ دے رفاقت چن، آپ دی میت چن، آپ اپنے کٹھے اپنے ساتھی کو گھن کے ٹر پہ وہ جلے ایک جگہ دیتے ٹرے نہ تے آپ نے فرمایا بھوک لگی ہے کھانا پیش کرو،
ان وقت آپ کی خدمت کے اندر کھانا پیش کیتا گیا. آپ نے کھانا تناول فرما گیا. بھائی جادو تے تھکے تے دوپہر دا ٹائم تھی گیا. ایک گھاٹا گھاٹا درخت سامنے آ گیا. آپ نے فرمائی تھا کیلولا کرنی ہے چاہے سامپو نے ہے. چلو وال جلے کچھ تھکاوٹ لے پوسی وال اٹھی تے وال اپنے رکھتے سفر بعد کے وال ٹور پوسوں. آپ جلے اتنا ستے نا کہ آپ تا سن پہ ہن نا آپ جو تے نیندر آ گئی ہے نا. اللہ اکبر. نیندر آگے انسانی ایک فطرت نیندر آویندی رہندی ہے. ساڈے استاد جیان ول جلے ساکو کچھ نہ کچھ ڈنڈے شنڈے مار کے کچھ سبق دساویں نا ایک لفظ فرمیندے آندن تساں وڈے سارے مولوی بنائے پر تساں مولوی بنتے نے ایک چیز دی سنجان کرائے. والو شاگرد ہوندے ہیں وال پوچھ کیندے والا سا کان دیتی بیٹھے ہوندے اسے نکمے اساں ہوندے اسے باندے دری لوکتے اسے پیچھے باندے اسے. استاد سے برام فرمائے جلے مجمع دے وچ کوئی بندہ اباسی دے وچ نا اون دے سامنے وال نیند کرنا چھوڑ دے اون دے سامنے تقریر کرنا چھوڑ دے. اساں استاد دی خدمت چار کیتا استاد جی نیندر ساکو آویا یا اوکو آویا تساں ایو کچھ پیا دے بھئی اباسی آوے تے تساں تقریر کرنی چھوڑی ہونی. وجہ کیا ہے؟ آپ فرمائیں میں سمجھو جلے اباسی آندی پئی ہے نا شیطان غلبہ کریندا پے تے جلے شیطان غلبہ کریندا پے بندہ بالکل غفلت دی دنیا چاہندا پے جلے غافل تھی ویسی تہاڈی تقریر سناون دا کوئی فائدہ کہنا ہوسی. زبردستی آکھو ہاتھ چا دے آکھو سبحان اللہ تے تہاڈی توجہ کہے نہیں. او میاں کچھ تگال سن باؤ کوشش کرا ہے جنن ای ہو جائیں کیفیت تاریخی پوے اپنی عزت بچا رہی ہے قرآن دا ادب باقی رہے. اللہ اکبر. تو استاد سے برا فرمایا جلے اباسی آوے تا تساں اپنی تقریر چھوڑ دیونی ہے. پتہ چل گیا اباسی شیطان دی طرفوں آندی ہے تے نچ رب رحمان دی طرفوں آندی ہے. اچھا چلو ایک گال تا یہی پتہ لگ گیا اے اباسی کیوں آندی ہے. ان دا مطلب ہے ہن نیندر آندی پئی ہے. تے سیدی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی پاک بارگاہ عرض کیتا اللہ ساکو تا نیندر آندی ہے کنا تے کوئی آئی ہے. اللہ فرما تو نیندر آندے میں کو کنا گھیل لی نہیں ہے. اللہ اکبر. فرما مولا تے کو کنا گھیل لی نہیں آئی. فرما لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. سبحان اللہ. میرے خیال دے آیت الکرسی ہے اور آیت الکرسی دا ایک مختصر جز ہے جڑے الفاظ آپ حضرات دی سماعتاں دے حوالے کھڑا کرے نا لا تاخذہ سنۃ ولا نہ میں کو نیندر آندی وے نہ میں کو گھیل لاندی وے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے سامنے کتنا کھڑے ہن کوہ طور اتے اور اقبال کوہ طور اتے ایک جملہ فرمے دے اقبال فرمے دے تمنا دید کی ہو تمنا دید کی موسیٰ کرے اور طور جل جائے جب دستور الفت ہے کر رہے کوئی بھرے کوئی. اللہ اکبر. تا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے کھڑے ہن آپ نے اللہ دی پاک برگاہ چار کی تا تے کو نیندر آندی ہے. اللہ دی آتے پاک فرمایا تو نیندر آندے میں کو گھیل لے کر آنی ہے. آپ نے فرمایا میں گھروں ٹور آئی پہاڑی تک آنا میرے تے نیندر بھی آندی ہے تھکاوٹ بھی تھی ہے تو سا میں کو نیندر دے دے میں بالکل تازہ دم کی بنا. اللہ دی آتے پاک فرمایا میں کو نیندر نہیں آندی. تے کو کیوں نہیں آندی؟ اللہ اکبر. تا رب دی آتے پاک نے فرمایا والما تے کو دسینا پریکٹیکل کرتے عملی طور دے تے کو دسینا کہ نیندر آندی کیوں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو طور دے کھڑے ہیں. اللہ دی آتے پاک نے فرمایا تیرے ہاتھ کتنے ہیں؟ دو. آپ نے فرمایا دو ہاتھ ہیں دو پیالے دینا خیال کر چاہ دے کھانے گھاونا نہیں میں. اللہ اکبر. ہلانی نہ دے میں. فرمایا نہ پیالے ہیں کیا ہو سی. فرمایا ایک کیج کھیر دے سن تے ایک کیج پانی دے سن. موسیٰ علیہ السلامی میں ہاتھاں دے وچ پیالے چاہتے کھڑے ہیں ایک کیج پیالے وچ کھیر آئی تے وچ پانی آئی. ایویں رب دی ذات پاک نے پہاڑ دی چوٹی تے کھڑایا جلے بندہ تلے بیٹھا ہوندے ہوا تھوڑی لگدی ہے. میرے خیال دے چھوڑی جائیں اونچائی ہوتے کھڑے تا تھوڑی ہوا تھوڑی زیادہ لگ دی ہے. وال تھوڑی جائیں بندہ اونچائی تے کھڑے والا ہوا سونی لگ دی ہے. وال بندہ جلے پہاڑ دی چوٹی تے کھڑ دے وال تا میرے خیال دے ہوا ڈاڈھ ہم دا استقبال ہی کریں دی ہے تے بوسے گھن کے چلی ویندی ہے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے کھڑے ہن رب دی ذات پاک نے ایڈو ٹھڈی ٹھڈی ہوا جو گولی نا آپ تے نیندر جو آئی وہ جڑے پیالے چاہی کھڑے ہن دوویں ڈٹھے ٹٹ پے پانی دے پیالے وٹیٹ پہ تے دودھی وٹیٹ پیا پیالے ٹوٹ پہ. سیدی موسیٰ علیہ السلام رب دی پاک برگاہ عرض کیتا اللہ پیالے ٹوٹ پہ دودھ تے پانی وٹیٹ پہ. رب دی آتے پاک نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا مولا نیندر دینی آئی گھیل لائیے. اللہ فرمایا تے کو گھیل لائیے کوئی گال سمجھ آئیے کوئی گال سمجھ آئیے مولا کیا؟ اللہ کریم دی آتے پاک نے فرمایا تے کو آوے گھیل تو دو پیالے نے جھل سکدا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تے کو آوے گھل تو دو پیالے نے جھل سکدا. جے میں کو آ گئی نیندر میرے جہانا کو کون جلے. میں رب دی ذات پاک بے نیاز ہوں اور میں
رب دی ذات پاک نیندر تو بھی پاک ہاں اور میں رب دی ذات پاک کھیل تو بھی پاک ہاں میں خدا چاہنا میں رب دی ذات پاک اج بھی حیو ذات اور قیوم ذات نیندر تواڈے واسطے ہے میں تا رب اج بھی جاگدا بیٹھا اللہ اکبر چلو جڑا جاگدا بیٹھا ہوئے بندہ اون دے کول ویندا نہیں اللہ اکبر جڑا تا سام وینے تو تا سام ویندے مگر رب دی ذات پاک فرمائے جڑن میں ہاں ہی جاگدا اللہ اکبر ول تسا تانگ رکھتے کیوں آندے وے ول ای ٹائم آندے وے تے ای ٹائم کیوں نہیں وے آندے میں سڑینا نہیں میں آندے لالا فیاض سڑے دے ول ڈھے سارے آ ویندے ہیں تسا کچھ خیال کیتے کرو میں سڑنا آگے کرو فیاض سڑے والی آگے کرو دستی چ سڑن والی آگے کرو بلوچ جو سڑن والی آگے کرو ساندی سڑن والی آگے کرو ساندیاں دا خالق کی میں ہاں بلوچاں دا خالق کی میں ہاں اوانا دا خالق کی میں ہاں وہ میں سڑنا نا اللہ اکبر میں ہی سڑنا نہ آگے کرو اللہ تو ہی سڑے نے فرمایا کنا تیرے کان وچ آواز کہہ نہیں پئی محسن آدھا نہیں کڑاؤں دا حیا علی الصلاۃ اللہ اکبر حیا علی الفلاح وڈے ویلے آدھا نہیں بیٹھا ہوں دا الصلاۃ خیر من النوم اوے ہن نیندر ٹھیک کہہ نہیں وے ہن نیندر ٹھیک کہہ نہیں وے اگر ہن کوئی تھوڑے واسطے بہتر ہے تا ہاں بل ایویں کرو تسا نماز واسطے لنگ جاؤ ہن اگر تھوڑے واسطے کوئی چیز بہتر ہے تو وہ رب دی نماز رات ترے بجے تک میلاد سنی منجے آقا کریم دا ذکر پاک سنا منجے بازا نصیحت سنیا منجن ناؤ خانہ دیا نات خانہ سنیا منجن ساری رات بندہ 4 بجے تک بستر دیتے بن کے سرانے دیتے سر رکھ کے فجر دی نماز نہ پڑھے میں تارے کل پوچھنا چاہنا عاشق رسول کی تو ہو سی محمد دا غلام کی تو ہو سی سرکار دا غلام کی تو ہو سی مزہ کیا ہے اے اگر مستحب پہ چایا بیٹھے اے ادا کرے مگر بن کے بستر دیتے سینت پڑھے جنن معزن سدے سارے وال بعد چاندے پہ میلاد سنن والا محمد دے غلامی دا پہلا غلام موجود پتہ چل گیا رب دی پاک بارگاہ وچوں اگر آج بندہ سدے تا بندے نہیں ماندے تے اللہ سدے تا بندے نہیں آتے تا رب دی ذات پاک نے فرمایا میں خدا بے نیاز ہاں حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام جلے نیندر کر دے جاگے نا پتہ نہیں کوئی گال سمجھ آندی پئی ہسی یا کہنا میری تا ایک عادت لالے فیاض بنا چھوڑیے میں میرے مہمان دور دور دے آئے بدے ہوندن ایک تو تنگ نہ کیتا کر میں کہ کیا جنے سبحان اللہ نہ اکھوائی کر میں تا اپنا کام کریں دا کھنا تسا چلو اپنا کام کرو بیٹھے جے تو کو چنگا لگے تا اپنا کام کرو بیٹھے پیر بلے شاہ سے فرمیندے نہیں ویل ہی نہ بہو کچھ کر دی رہو اللہ اکبر ویل ہی نہ بہو کچھ کر دی رہو خالی بھانڈا بھر دی رہو اور قبلہ پیر سے نا تے فقیر جڑے ہوندے نا انہاں دی دنیا بئی ہوندی جڑا مولوی ہوندے ول این دی دنیا بئی ہوندی مولوی ظاہر کو دے دے تے فقیر باطن کو دے دے اللہ اکبر مولوی اتو دے دے تے فقیر وچ دے دے ہی وجہ واسطے سارے علماء فرمیندے جلے مولوی دے سامنے بیٹھے کرو نا ول زبان کو سنبھال بیٹھے کرو اور جلے فقیرہ دے سامنے بیٹھے کرو ول اپنے دل کو سنبھال بیٹھے کرو اگلا دو جملے بڑے پیارے ہیں جنہیں میں کو بھاندیں آپ نے فرمایا ول جلے چوک اچ بیٹھے کرو نا ول اپنی آنکھ کو سنبھال بیٹھے کرو چلو ایک میں جٹا کی زبان اچ آنکھاں چاہ کہیں دے ویڑ اچ بیٹھے کرو دا ول اپنی آنکھ کو سنبھال بیٹھے کرو اگلا جملہ بڑا پیارا ہے آپ فرمائے جلے ول دستر خان دے بیٹھے کرو کھامن والی جاتے بیٹھے کرو ول اپنے ہاتھ کو سنبھال بیٹھے کرو اللہ اکبر فرمائے وجہ کیا ہے آپ فرمائے وجہ صرف ایک ہو جے کہ مولوی ظاہر کو دے دے فقیر باطن کو دے دے میں ایک بالکل نفیس جائیں گال کریں دا پیاں تو سا اندہ مانا غلط نہ گنائے تو سا گال سمجھ گن سو وال میں تو کوئی بئی دلیل دے سا جا خواجہ خواجگان خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ قریجہ خاندان نال آپ دا تعلق ہے آپ دے ہی فیض یافتگان ہیں خواجہ محمد یار فریدی آپ بھی ایک آستان دے اور صاحب تقوی لوگ ہیں اور اللہ کریم دیات پاک نے آپ کو بھی علم دی دنیا نال مالا مال کیتا ہے آپ دی خدمت کے اندر ایک عورت آ گئی ان عورت دے کچھ تعلقات ہیں جڑے کہیں بے بندے نال ہیں وہ جلے اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے گھر پیر سنگھ دے گھر وچ پہنچی نا تو جڑا اوندا او عاشق ہے انہیں بازار دا ایک دوری والا چکر لایا تے ان ملاقات نہ تھئی بیاں کل پوچھتے ہیں آج کل محبوبہ کہنی کت ہیں انہیں آکھا ہوتا آج کل پیران دے گھر چھے وہ آکھے وال چلو وال تڈا ڈھم دی گال ہے چلو او گھر ودی راسی میں بارو بیٹھا راسا
کہیں ویلے تا دیداری تھی پوسی تے درشنی تھی پوسی ہن معشوقہ گھرے تے عاشق باڑو قبلہ پیر سے بروں دی عادت مبارکہ ہوندی ہے کہ آپ عصر دے بعد کہیں نال کلام ہی نہ کریں ہم تے پانی نہ پیندے ہیں یہ سارے پرانے بزرگاں دا آج بھی طریقہ ہے آپ دی خدمت عرض کیتا گیا حضور